وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خیر خواہی اور خیر خواہی، خیر چاہنا، اسی سے لفظ خیر خواہ ہوتا ہے، خیر چاہنے والا، ویل وشر، اور خیر خواہی ویل وشنگ یعنی کسی کے لیے اچھا چاہنا، کسی کی خیر خواہی کرنا یا اس کو نصیحت کرنا، اور کسی کے لیے سنسیئر اور فیتھ فل ہونے کے معنی۔ کسی بھی انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اسے انسان بناتا ہے۔ خیر خواہی، دوسرے کا بھلا چاہنا، یہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے تو وہ نام ہے دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہونا، خیر خواہ ہونے کا نام۔ اور یہی انسانیت کا اصل معیار ہے۔ انسان کہا ہی اس کو جائے گا جو دوسروں کا بھلا چاہے گا، جس کے دل میں خیر خواہی ہوگی۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کے دل میں خیر خواہی ہے یا نہیں؟ وہ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ جس کے دل میں خیر ہوگی اس کے رویے میں بھی خیر ہوگی، وہ ہر موقع پہ اس کا اظہار کرے گا، وہ دوسروں کے لیے فکر مند رہے گا، دعا کرے گا۔ اگر دوسرا شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں اور مشکلات دور کرنے پر آمادہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ تمام کے تمام انسانوں کے خیر خواہ تھے، ویل وشر تھے۔ قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف آیت 68، ایک پیغمبر اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ٹرسٹ وردی ہوں، امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اور یہ خیر خواہی ہر پیغمبر کے اندر پائی گئی۔ اس کی عملی مثالیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دیکھ سکتے ہیں، خواہ طائف کا موقع ہو یا پھر دیگر قبائل کے ساتھ معاملات ہوں، خود اپنے قبیلہ یعنی قبیلہ قریش کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ آخری حد تک، آخری درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کی۔ تو خیر خواہی صرف دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتی، خیر خواہی تمام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کا بھی بھلا سوچنا چاہیے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں، خیر کے جذبات نہیں پائے جاتے، جو دوسروں کے لیے بھلائی نہ چاہے۔ طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل آپ کے پاس آئے، آپ نے زخم اٹھائے اور جبریل نے آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی تکلیف پہنچانے والوں اور انتہائی بدتمیزی کا سلوک کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے برا نہیں چاہا، ان سے بھی مایوس نہیں ہوئے، اور کیا کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں مان جائیں۔ ان کو تباہ نہیں کرنے دیا، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کا برا نہیں چاہا۔ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ اور آخری حد تک خیر خواہی صرف سامنے والے کے لیے نہیں، اس کی نسلوں کے لیے بھی، آنے والی جنریشنز کے لیے بھی۔ قبیلہ دوس کے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کا راستہ سجھایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو واپس آ کر انہوں نے کیا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ طفیل بن عمرو الدوسی اپنے وطن واپس گئے، یعنی اسلام قبول کر کے۔ انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر باپ اور بیوی کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔
دوبارہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور قبیلہ دوس کے بارے میں سخت تاثر کا اظہار کیا۔ ابن اسحاق نے یہ روایت نقل کی ہے طفیل بن عمرو کی، کہتے ہیں کہ میں نے دوس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے ماننے میں دیر کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا اور آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس کھیل تماشے میں منہمک ہے، اس کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ بد دعا کریں، اور جواب دینے والے نے کیا کیا؟ دعا دی۔ بعض اوقات انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتا ہے، دوسرے کا بھلا چاہتا ہے، لیکن پھر کسی کی باتوں میں آ کر خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آخری حد تک مہربان تھے، رحمت للعالمین تھے، اور کسی کی باتوں میں آئے بغیر وہی کرتے تھے جو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا؟ رحمت کی دعا۔ حتیٰ کہ اپنے قبیلے کے لیے نہیں، قریش کے لیے بھی مسلسل ہدایت اور ان کی نجات کی دعا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جو وفات کے قریب تھے تو اس وقت بھی آپ کا فکر اور آپ کا غم کیا تھا؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں، کس قدر حریص تھے۔ اور کسی کی بھلائی اور خیر خواہی کی یہ حرص آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر یہ چیز رچی بسی نہ ہو کہ وہ حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہو۔ خیر خواہی کو مصنوعی جذبہ نہیں کہ اوپر سے کوئی چیز لیپ دی جائے تو انسان دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ خیر خواہی وہ خیر خواہی ہوتی ہے جو اندر سے اٹھتی، جو انسان کو دوسرے کے لیے تڑپنا سکھاتی اور صرف ان کی دنیا نہیں آخرت کی بھی فکر کرواتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہی قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ارشاد ہے، پیغمبر کہتے ہیں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کے داعی، دین کی طرف بلانے والے اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ناصح اور امین، خیر خواہ، با اعتماد، قابل اعتماد۔ عام مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ تمام انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے کامیابی کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وتواصوا بالحق کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے رہنا، ایک دوسرے کو سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دینا۔ تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا ہے؟ یہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی دین کا شعار ہے۔ پیغمبر تو تھے ہی خیر خواہ، اہل ایمان بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور یہ خیر خواہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ خیر خواہی کا محرک کیا ہوتا ہے؟ محرک یعنی موٹو کیا ہوتا ہے؟ انسان کیوں خیر خواہ ہو دوسرے کا؟ کیا چیز انسان کو خیر خواہی پر ابھارتی ہے؟ انسان کب خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، صرف یک طرفہ طور پر، کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اگر میں کسی کا بھلا کروں گا، میں کسی کے لیے اچھا چاہوں گا، تو اللہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ جواباً ضرور میرا بھی بھلا کرے گا۔ اور یہ ایک عام کہاوت ہے، کر بھلا ہو بھلا، تم دوسرے کے ساتھ اچھا کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ حدیث ہے عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ عن تمیم الداری، تمیم الداری سے روایت ہے، صحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی ہی ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کی، کس کے لیے خیر خواہی؟ قال، فرمایا
للہ اللہ کے لیے، ولکتابہ اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، لیڈرز کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے۔ رواہ مسلم کتاب الایمان۔ جس طرح انسانیت کا معیار خیرخواہی ہے، اسی طرح دین کی پہچان بھی خیرخواہی ہے۔ دین کیا ہے؟ دینداری کس کو کہتے ہیں؟ خیرخواہی کو کہتے ہیں۔ دین والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، اور جو دل خیر سے خالی ہے، خیر خواہی سے خالی ہے، وہ دین سے خالی ہے۔ ایسے شخص کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے بھلائی کے جذبات نہیں، جو دوسروں کی خیر نہ چاہتا ہو۔ انسان کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے، یعنی دل میں جب ایمان داخل ہوتا ہے اور سچا ایمان داخل ہوتا ہے، تو پھر اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ تو الدین النصیحہ، دین نام ہی خیرخواہی کا ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ قال للہ، فرمایا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیرخواہی کیا ہے؟ اخلاص، یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے، قرآن کتاب کے لیے خیرخواہی، کتاب کا حق دینا۔ یتلونہ حق تلاوتی، کتاب کو آگے پہنچانا، جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے اس کو پورا کرنا، اس کو آئسولیٹ کر کے گھر میں ایک طرف اکیلے جگہ پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنے دلوں کی، سینوں کی بہار بنانا، اور اپنے آنکھوں کی روشنی اور اپنے دل و دماغ کا نور بنانا اس کو۔ کیونکہ جس کے ساتھ آپ خیرخواہی کرتے ہیں اس کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں، اس کو ایک طرف تھوڑی رکھ دیتے ہیں، اس کو اپنے سے جدا تھوڑی کر دیتے ہیں۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ خیرخواہی۔ رسول کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ کہ جو مشن وہ لے کر آئے اس کی تکمیل میں ان کے انصار بننا، جو کام انہوں نے کیا اس کو کنٹینیو کرنا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، کہ جب وہ اچھا کریں ان کا ساتھ دینا، اور اگر وہ غلط کریں تو ان کی اصلاح کرنا، ان کا بھلا چاہنا، ان کے مددگار بننا۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بہترین خیرخواہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اکثر کہا کرتے تھے، میں تمہاری ہی طرح ہوں اور تم ہی میں سے ایک ہوں، کیونکہ اسلام میں لیڈرشپ جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، پاور نہیں۔ وہ دوسروں سے بڑا ہونا نہیں، بلکہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا معاملہ نہیں، بلکہ ان کی خیرخواہی اور ان کی مدد کرنا ہے۔ تو خلیفہ بننے کے بعد کیا کہتے تھے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے وہ، جو دائیں بائیں ہزاروں میلوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے وہ منتظم تھے اور کہتے تھے، میں تم ہی میں سے ایک ہوں، تم میرے خلاف جو بھی محسوس کرو آزادانہ طور پہ کہہ سکتے ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، یعنی مجھے کہیں بھی کرٹیسائز کر سکتے ہو۔ ایک بار مدینہ کی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا، میرے اندر اگر تم کوئی ٹیڑھ دیکھو تو اس وقت کیا کرو گے؟ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین ہیں، کہ اگر مجھے کہیں غلط دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ ایک لمحہ سب خاموش رہے۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھی تو اس کو ہم اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ اس کے بعد مسجد میں جو واقعہ پیش آیا وہ راوی کے الفاظ میں یہ تھا کہ حضرت عمر خوش ہو گئے۔ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو میں آپ کی خبر لوں گی، تو ہم ساری زندگی کے لیے اسے بولنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے افراد بنائے جو عمر کی ٹیڑھ کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ تنقید ان کے لیے ناپسندیدہ نہیں، بہت پسندیدہ چیز تھی۔ وہ اسے اپنی خیرخواہی اور بھلائی سمجھتے تھے۔ تو تنقید کے وقت ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی بجائے کیا کیا جائے؟ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور غور کیا جائے۔ اگر تو وہ برائی اپنے اندر موجود ہے تو اصلاح کر لی جائے، اور اگر نہیں ہے، وہ محض غلط فہمی کی وجہ سے کر رہا ہے ایسا، تو درگزر کر لیا جائے اور وضاحت کر دی جائے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو ناراض نہ ہوا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ
جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ دوسرے ان کی اصلاح کر سکیں۔ ایک اور مثال حضرت عثمان کی۔ ابو عبیدہ بن الجراح ایک روز حضرت عثمان سے بحث کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ کہنے لگے میں 3 چیزوں میں آپ سے بہتر ہوں، افضل ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اول یہ کہ بیعت رضوان کے وقت میں حاضر تھا اور آپ اس وقت غائب تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی نا۔ دوسرا یہ کہ میں غزوہ بدر میں شریک تھا اور آپ اس میں شریک نہ تھے۔ تیسرا یہ کہ احد کے موقع پر میں ان لوگوں میں سے تھا جو ثابت قدم رہے اور آپ ثابت قدم نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اس پر بالکل غصے نہیں ہوئے، بولے آپ نے سچ کہا۔ پھر کہنے لگے جہاں تک بیعت رضوان کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے تحت مجھے مکہ بھیجا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ غزوہ بدر میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ مدینہ میں مقرر کیا تھا، اور غزوہ احد میں میری پسپائی کی بات ہے تو اللہ نے مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا اللہ نے بھی معاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کو مشورے میں شریک رکھیے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 باتیں ڈائریکٹ حضرت عثمان کے اوپر براہ راست کہی جا رہی تھی، اور وہ ناراض نہیں ہو رہے، انہوں نے وضاحت کر دی کہ بات یہ تھی اور ان کی سامنے والے کی تسلی کروا دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جو بات تھی وہ اپنی جگہ درست تھی، یہ حقیقت تھی نا، لیکن ان تینوں کی کوئی وجہ تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص آپ کو بظاہر غلط نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سن لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ ہے ائمۃ المسلمین کی خیرخواہی۔ حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ اللہ اس پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے، جو مجھے میری غلطیاں بتا دے۔ دعا دے رہے ہیں اس شخص کو جو مجھے میری غلطی بتا دے، کیوں؟ تاکہ دنیا میں اصلاح ہو جائے۔ اگر آج ہم اصلاح نہیں کریں گے تو کل پوچھ تو ہوگی نا، تو اس سے پہلے کہ کل پوچھو، اور اس سے پہلے کہ وہ غلطی ہم ساتھ اٹھائے پھریں ہر جگہ، اگر کوئی ہمیں بتا دے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس سے نجات کے ساتھ گزرے۔ بہت سے لوگ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ تم یہاں غلط ہو، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے سب باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سامنے آ کے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ دوسرا شخص اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ کس قسم کی خیرخواہی ہے؟ سچا خیرخواہ کون ہے؟ جو کسی اور کو میری برائی بتانے کی بجائے مجھے بتا دے اور میں اس کی اصلاح کر لوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔